باب نمبر 2، باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. مہاجرین کے مناقب اور فضائل، ان میں سے ایک ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ التیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وقول الله تعالى اور اللہ تعالیٰ کا فرمان للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. یعنی یہ اموال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل اور رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. سورہ حشر آیت نمبر 8. وقال اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إلا تنصروه فقد نصره الله اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی. إلى قوله الی قولہ إن الله معنا. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 40. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. اور عائشہ اور ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فوائد. نمبر 1، مہاجرین سے مراد وہ تمام صحابہ ہیں جو انصار کے علاوہ اور فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد کسی بھی وقت مسلمان ہونے والوں کے علاوہ ہیں. اس حیثیت سے صحابہ کی 3 قسمیں ہوئیں. نمبر 1 انصار، نمبر 2 انصار کے سوا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، نمبر 3 اور فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد مسلمان ہونے والے. اور انصار سے مراد اوس و خزرج اور ان کے حلیف اور موالی ہیں. فتح الباری. نمبر 2، ان میں سے ایک ابو بکر عبداللہ بن ابو قحافہ التیمی رضی اللہ عنہ ہے. حافظ رحمہ اللہ نے کہا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح جزم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ بیان کیا ہے اور یہی مشہور ہے. کہا جاتا ہے اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا اور ان کا نام عتیق بھی لیا جاتا تھا. ابن حبان حدیث نمبر 6864 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کان اسم ابی بکر عبداللہ بن عثمان فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت عتیق اللہ من النار فسمی عتیقا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم آگ سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہو، تو ان کا نام عتیق پڑ گیا. شعیب الاناؤت نے کہا اسنادہ صحیح. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کنیت میں کوئی اختلاف نہیں. ان کا لقب صدیق ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. بعض کا کہنا ہے کہ معراج کی رات کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے ان کا یہ نام رکھا گیا. معجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 14 میں ابو یحییٰ حکیم بن سعد سے مروی ہے، سمعت علیا یحلف للہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا. حافظ رحمہ اللہ نے کہا رجالہ ثقات. ان کا نسب نامہ یہ ہے، عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب. ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرہ بن کعب کے ساتھ جمع ہوتا ہے. مرہ تک دونوں کے آبا کی تعداد ایک ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر بنت سخر بن مالک بن عامر بن عمر ہے، جس کا ذکر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب میں گزرا ہے. ان کی والدہ مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ آئی، اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں سے ہے کہ وہ خود، ان کے والدین اور ان کی ساری اولاد مسلمان ہیں. فتح الباری. نمبر 3 للفقراء المہاجرین. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ مہاجرین کی فضیلت کی طرف توجہ دلائی ہے کیونکہ اس میں ان کے اوصاف جمیلہ کا اور ان کے حق میں اللہ کی شہادت کا ذکر ہے کہ مہاجرین سچے ہیں. فتح الباری. نمبر 4 الا تنصروه فقد نصرہ اللہ. اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 40 کی تفسیر القرآن الکریم سے نقل کی جاتی ہے.
الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، یعنی اگر تم تبوک کے لیے نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے تو وہ خود اکیلا ہی اس کی مدد کے لیے کافی ہے۔ دیکھ لو جب مکہ کے مشرکوں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر کے اسے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور اس کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کی مدد کے بغیر خود اس کی مدد کی تھی، اب بھی اسے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ ہاں تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ دشمنان اسلام کے مقابلے کے لیے نکلو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، اس سے مراد پہلا ہے۔ ثانی اثنین میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی طرح ثالث ثلاثہ یا رابع اربعہ میں ثالث اور رابع وہ ہوگا جو پہلا ہوگا، باقی بعد میں ہوں گے۔ ہاں رابع ثلاثہ یا خامس اربع میں رابع یا خامس وہ ہوگا جو بعد میں ملے گا اور اس کا نمبر چوتھا یا پانچواں ہوگا۔ الوسیط للطنطاوی، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر وہی فائز رہے۔ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس پر بہت سے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوئے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت تاکیدی حکم کے ساتھ اور کسی بھی دوسرے کی امامت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے بعد آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے، پھر آپ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اسی طرح اول و آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دوسرا ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اذ یقول لصاحب، یہاں صاحب یعنی ساتھی ہونے کا شرف بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ صاحب کا لفظ اصل میں اکثر اوقات ساتھ رہنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے بیوی کو صاحبہ کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 101۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحب رسول یعنی آپ کے خاص ساتھی اور یار غار ہونے کا منکر ہے، وہ در حقیقت قرآن کا منکر ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں رفیق غار ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، صرف یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوسرے اصحاب بعض پہلے نکل گئے تھے، بعض بعد میں آئے۔ موضح اذ ہما فی الغار، اس غار سے مراد سور پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع غار ہے جو مکہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے آپ نے مدینے کا راستہ جو شمال کی طرف ہے چھوڑ کر جنوب کی سمت اختیار کی اور غار سور میں چھپ گئے تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو آسانی سے پا نہ سکیں۔ تفسیر ماجدی میں ہے اس غار کا دہانہ اب تک اتنا تنگ ہے کہ اندر صرف لیٹ کر ہی جانا ممکن ہے۔ شیخ رشید رضا مصری نے تفسیر المنار میں ایک مصری امیر الحج ابراہیم رفعت پاشا سن حج 1381 ہجری کے حوالے سے غار کی پیمائش وغیرہ دی ہے اور اس کی تنگی کا ذکر صراحت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن چھپے رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اس لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے غار کے سرے پر پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر لاحق ہوئی اور وہ سخت غم زدہ ہو گئے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جبکہ میں اس غار میں تھا، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دونوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب مناقب المہاجرین وفضلہم، حدیث نمبر 3653۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس ساتھ سے مراد خاص ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت، ورنہ عام معیت یعنی ساتھ تو ہر شخص کو حاصل ہے۔ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سمندر کے کنارے پہنچنے پر اور فرعون کی فوج کو دیکھنے پر ان کی قوم نے اپنے پکڑے جانے کا خطرہ پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی،
ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ چنانچہ انہوں نے معیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت میں اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اگرچہ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے، اور کوئی شخص کسی اور کا نام لے ہی نہیں سکتا کہ فلاں غار میں آپ کا ساتھی تھا، مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 صحابہ عائشہ، ابو سعید خدری اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے اس بات کی صراحت بھی نقل کر دی ہے کہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان تینوں کی روایات کی تخریج فتح الباری میں سماعت فرمائیں۔ حدیث نمبر 3652۔ حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي، فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرجت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من قريش، سماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یعنی ان کے والد عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پالان 13 درہم میں خریدا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا برا سے کہو وہ یہ پالان اٹھا کر میرے ساتھ چلے۔ عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، جب تک آپ ہمیں بیان نہ کریں کہ آپ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب تم مکہ سے نکلے اور مشرکین تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور ساری رات اور دن جاگتے یا چلتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں ظہر ہو گئی اور دوپہر کے وقت سورج سر پر آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ کوئی سایہ نظر آ جائے اور میں اس کی پناہ لوں، اتنے میں مجھے ایک چٹان نظر آئی، میں وہاں آیا، وہاں اس کا کچھ باقی سایہ دیکھا تو میں نے وہاں جگہ ہموار کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں بستر بچھا دیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا نبی اللہ آپ لیٹ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ پھر میں ارد گرد دیکھنے کے لیے چل پڑا کہ کوئی تلاش کرنے والا تو نہیں آیا۔ اچانک مجھے بکریوں کا ایک چرواہا دکھائی دیا جو بکریاں ہانکتا ہوا اس چٹان کی طرف آ رہا تھا، اس کا بھی اس سے وہی فائدہ اٹھانے کا ارادہ تھا جو ہمارا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا قریش کے ایک آدمی کا۔ اس نے اس کا نام لیا تو میں نے اسے پہچان لیا۔ میں نے کہا کیا تیری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم یعنی ہمارے لیے کچھ دودھ دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے کہا تو اس نے ایک بکری پکڑی،
پھر میں نے اسے کہا اس کے تھن غبار سے جھاڑ دے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اپنے ہاتھ بھی جھاڑ لے، تو اس نے اس طرح کیا کہ ایک ہتھیلی دوسری پر مار کر انہیں صاف کیا اور میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لوٹا رکھا ہوا تھا جس کے منہ پر کپڑا تھا، میں نے دودھ پر پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں پہنچا تو آپ جاگ چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پئیں، آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ روانگی کا وقت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر ہم روانہ ہو گئے اور لوگ ہمیں تلاش کر رہے تھے، مگر ان میں سے اپنی گھوڑی پر سراقہ بن مالک بن جعشم کے سوا کوئی ہم تک نہیں پہنچا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈھونڈنے والے ہم تک آ پہنچے، آپ نے فرمایا غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تریحون شام کو واپس لاتے ہو، سورہ نحل آیت نمبر 6۔ تسرحون صبح کو لے جاتے ہو، سورہ نحل آیت نمبر 6۔ فائدہ، اس حدیث کا کچھ بیان حدیث نمبر 2439 میں گزر چکا ہے۔ تریحون یعنی شام کو واپس لاتے ہو اور تسرحون یعنی صبح کو لے کر جاتے ہو، دراصل یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک جمال ہے جب تم شام کو واپس لاتے ہو اور جب تم صبح چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ یہ الفاظ اس حدیث کے ساتھ صرف کچھ میہنی کے نسخے میں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہجرت کے قصے کی حدیث نمبر 3905 کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس میں ہے وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُحَيْرَةَ وَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا، عامر بن فہیرہ ان دونوں پر بکریاں چرانے کے لیے جاتا اور انہیں شام کو واپس لے آتا۔ یریحُہا کی مناسبت سے امام صاحب نے آیت کے دونوں لفظوں کی تفسیر کر دی ہے۔ حدیث نمبر 3653۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب میں غار میں تھا اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے قدموں کے نیچے نظر ڈالے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ فائدہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے کچھ فوائد حدیث نمبر 3615 میں گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے ذکر شدہ فوائد کے علاوہ حدیث ہجرہ کے کچھ فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، آدمی کا ساتھی جو آزاد ہو وہ جس کے ساتھ ہے اس کے جاگتے ہوئے اس کی خدمت کر سکتا ہے اور اس کے سوتے ہوئے اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اس واقعے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شدید محبت تھی اور جس طرح وہ آپ کا ادب کرتے تھے اور آپ کی سہولت کو اپنی سہولت پر ترجیح دیتے تھے وہ صاف ظاہر ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں کھانے پینے کے آداب کا اور کھانے پینے کی چیز کی زیادہ سے زیادہ صفائی کرنے کا سبق بھی ملتا ہے۔ نمبر 4، سفر میں سواری اور ضرورت کی چیزیں مثلا دسترخوان، برتن، بستر وغیرہ ساتھ لے لینے چاہیے، یہ چیز توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ کا پورا قصہ حدیث نمبر 3906 میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔